أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ رحمان کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں ایک ایسا عظیم الشان دائمی اعلان کیا گیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں اور توحید کا گہرا راز اس میں بیان فرمایا گیا ہے اور خدا کے واحد اور احد ہونے کے باوجود مخلوقات سے اس کے تعلقات کا راز اس میں کھولا گیا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو سطح عرض پر موجود ہے وہ مٹ جائے گی، باقی نہیں رہے گی، فان ہلاک ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا چہرہ ہے صرف وہی باقی رہے گا۔ لیکن اس آیت کے ترجمے میں ترجمہ کرنے والوں کو دقت پیش آتی ہے اور اس لیے مختلف ترجمے پیش کیے جاتے ہیں۔ خدا کا چہرہ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اس سے ذات باری تعالیٰ میں مراد لیتے ہیں اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا کی ذات باقی رہے گی اور ہر دوسری چیز مٹ جائے گی۔ بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نگاہیں جس پر پڑیں جس کو خدا کا وجہ نصیب ہو جائے وہ مستثنا ہے، وہی باقی رہے گا جسے اللہ کی رضا حاصل ہو اور خدا کی رضا حاصل باقی رکھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عارفانہ ترجمہ تفسیر صغیر میں فرمایا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر چیز فانی اور بے معنی اور بے حقیقت ہے اور ان کی بقا کے بھی کوئی معنی نہیں جو بظاہر نظر بھی آئیں، وہی چیز باقی ہے جو رب کی رضا کے ساتھ باقی ہے، اس کی رب کی رضا کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور راز یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیزیں باقی رہتی ہیں تو فی ذاتہ ہی باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے یہ استثناء کر کے متوجہ فرما دیا کہ ہم خدا کے سوا بھی تو بے انتہا وجود دیکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو کل من علیہا فان سے کیا صرف یہ مراد ہے کہ اس دنیا سے مٹ کر ہر چیز ایک نئی زندگی میں داخل ہوگی؟ لیکن یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہوگی اسے نئی زندگی ملے گی اور اسے بقا نصیب ہوگی۔
جسے خدا کا وجہ نصیب نہ ہو، وجہ سے مراد توجہ بھی ہے، رحمت، شفقت، پیار اور محبت کا تعلق، یہ ساری باتیں پیار کی توجہ میں داخل ہوتی ہیں۔ پس وجہ رب کا مطلب یہ ہوگا سوائے ان کے جن کو خدا کے پیار کی توجہ نصیب ہو، وہ فنا ہونے والے وجود نہیں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رکھے جائیں گے۔ اس ان معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول اس آیت کا سے مراد ہیں، اور سب سے اول یہ آیت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی پر اطلاق پاتی ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، 29 رمضان ہے، الوداعی جمعہ کہلاتا ہے، جمعۃ الوداع۔ اس جمعے کے آغاز ہی میں، یعنی جب سورج ڈھل گیا جمعرات کا اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے جمعے کی رات شروع ہو گئی، اور جب انگریزی نقطۂ نگاہ سے بھی رات کے 12 بجے اور 1-2 منٹ اوپر ہوئے، اس وقت میری بیوی کو اپنے رب کا بلاوا آ گیا۔ اس سے پہلے میں ان کا ذکر نہیں کیا کرتا تھا، اس کی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ مجھے ڈر تھا کہ جذبات پر اگر قابو نہ رہا تو جماعت جو پہلے ہی نڈھال ہے بالکل ذبح کی حالت میں پہنچ جائے گی۔ جماعت سے جو میرا تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ میں جماعت کے دل میں رہتا ہوں، جماعت میرے دل میں رہتی ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے جو خطوں کا محتاج نہیں، پیغاموں کا محتاج نہیں، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اسے مجھ سے کتنی محبت ہے، مجھے کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ یہ ایسے جاری و ساری زندہ رشتے ہیں جو وجہ رب کا کے طفیل ہمیں نصیب ہوئے ہیں، اور وجہ رب کا کی یہ علامات ہے کہ للہ محبتیں اتنی شدت پکڑ جائیں کہ دوسری دنیاوی محبتیں ان کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہ رکھیں۔ تو ایک تو یہ خوف دامنگیر تھا کہ کہیں میرے جذبات کے غلبے کے نتیجے میں وہ احمدی جو پہلے ہی بہت شدت کے ساتھ میرا دکھ محسوس کر رہے ہیں، ان کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ دوسرے یہ بات پیش نظر تھی کہ ضرورت ہی کیا ہے، وہ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اطلاعیں مل رہی ہیں اور سب کو علم ہے کیا صورتحال ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے بعض رویا ایسی ملتی رہیں جن سے یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید خدا تعالیٰ کی تقدیر شفا کی صورت میں ظاہر ہو، لیکن بعض اور ایسی علامتیں ساتھ ساتھ جاری رہیں جن کے نتیجے میں یقین کے ساتھ جماعت کے سامنے کوئی نظریہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر وصال کی خبر ملتی تو تب بھی میں کسی رنگ میں جماعت کو تیار کرتا، اگر واضح طور پر شفا کی خبر ملتی تو تب بھی میں تیار کرتا اور بتا دیتا کہ خدا تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے، جس طرح سے پہلے بتایا گیا، اور بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں وہ نظارہ پورا فرمایا۔ تو اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ مثلا میں آپ کے سامنے اب کھول کر بیان کروں گا اس عرصے کے کچھ واقعات، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس گم اور کشمکش کی حالت میں سے ہم گزرے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آپ کی پیدائش 19 جنوری کو ہوئی، اور اس لحاظ سے مجھ سے تقریباً 8 برس چھوٹی تھی، اور ہماری شادی 1957 میں جلسہ سالانہ کے بالکل قریب ہوئی۔ تاریخ تو مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے غالباً 17 کا خیال آتا ہے کہ غالباً 17 کو ہوئی، 17 دسمبر کو، اور ایک لمبا عرصہ ہمارا اس طرح اکٹھے گزرا
کہ باوجود بعض اختلافات کے انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ مجھ سے گزارا کیا. ذہنی اور معاشرتی اختلافات جو روزمرہ کے رہن سہن کے معیار ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں بہت ہی سادہ حالت میں رکھا اور نہایت غریبانہ حالت میں زندگی بسر ہوئی. باوجود اس کے کہ وہ ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں جو امیروں کے بچوں کو ان معنوں میں نصیب ہوتی ہیں کہ پہاڑوں پر جانا اور دوسرے شوق پورے کرنا، شکار وغیرہ، تاکہ کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. لیکن بالارادہ حضرت مسلم موعود نے ہمیں ٹف بنانے کی کوشش کی اور سادہ زندگی کی دوسروں کو تعلیم دیتے تھے. اپنے گھر میں بھی یہی تعلیم عملاً جاری تھی. ان کے ہاں معیار زندگی ہمارے ہاں کے معیار سے بہت اونچا تھا. جب ہمارے گھر آئیں تو ایک واقعی زندگی کے ساتھ بھی آئی گئیں اور جس کا روزمرہ کا گزارا بھی بہت ہی معمولی تھا. تو بہت تکلیف میں وقت کاٹا لیکن بڑے صبر کے ساتھ. کبھی مطالبے نہیں کیے. ساری زندگی میں اس پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ لاؤ جو تمہارے پاس نہیں ہے. مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اور دینی پس منظر کے اختلاف کی وجہ سے رفتہ رفتہ بہت ہی توجہ اور پیار کے ساتھ اور سمجھا بجھا کر ان کی تربیت کرنی پڑی. شروع میں ان کو جماعت کی خواتین اور جماعت کی تنظیموں سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس تعلق کو قائم کیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شادی کے استخارے سے متعلق بات بتا دوں. قادیان میں 1945-46 کی بات ہے جب یہ میں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ پیغام دینے کا. حضرت مسلم موعود کی عادت تھی کہ بیٹوں سے بھی پوچھا کرتے تھے، بیٹیوں سے بھی پوچھا کرتے تھے. اپنی مرضی نہیں ٹھونستے تھے، لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ ہو تو اسے سمجھا دیا کرتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح ایک بہت ہی اعلیٰ پاکیزہ افہام تفہیم کے ماحول میں سب کے رشتے طے ہوئے. تو میں نے جب ان سے فیصلہ کرنا تھا اس سے پہلے استخارہ کیا اور رویا کی حالت میں الہام ہوا، یعنی جاگتے ہوئے نہیں بلکہ رویا کی حالت میں. اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ تیرے کام کے ساتھ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اس وقت مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے کون سے کام ہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لے گا. لیکن عجیب اس میں پیغام تھا کہ عملاً کاموں میں ان کو اتنی شرکت کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن میرے تعلق کی وجہ سے میرے کاموں کو خدا ان کے کاموں میں شریک، ان کو میرے کاموں میں شریک فرما دے گا اور ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اس ثواب میں یہ ہمیشہ بڑے صبر اور رضا کے ساتھ حصہ لیتی رہیں اور مجھ سے جس حد تک تعاون ان کے لیے ممکن تھا ہمیشہ کیا. لیکن خاص طور پر قادیان کے اس سفر کا میرے دل پر گہرا اثر ہے. جانے سے پہلے کچھ دو تین ہفتے پہلے اچانک ان کی حالت بگڑی ہے اور دراصل وہی وقت تھا جب پتے کا کینسر شروع ہو چکا تھا. اور سمجھتے رہے اور آپ کو پوچھا دیا کہ قادیان کا سفر اختیار کیا تو پتہ نہ. میرے لیے یہ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑتا تو ان کے مزاج کا مجھے علم تھا، یہ میری موجودگی کے بغیر دوسرے خیال کرنے والے ہاتھوں میں تسلی نہیں پا سکتی تھیں. پھر بہت دفعہ بسا اوقات ہوتا تھا کہ ایلوپیتھک دوائیاں کام نہیں کرتی تو مجھے ہومیوپیتھک دینی پڑتی تھیں اور خاص طور پر درد کے دوروں میں بہت زیادہ وہ مددگار ثابت ہوئیں.
تو میں نے ان کے سامنے معاملہ رکھا کہ میں ٹھہر سکتا ہوں لیکن پھر قادیان کا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا، اور ساری دنیا سے احمدی آ رہے ہیں، پاکستانی خصوصاً بڑی محبت اور شوق سے، ہندوستان کے کونے کونے سے، لیکن آپ پر فیصلہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ ٹھہریں گی یا جانا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گی۔ چنانچہ یہ جو قربانی تھی اس نے قادیان کا تاریخی جلسہ تصویر معنوں میں ہمارے ان سب کاموں میں شریک ہو گئیں جو نیکی کے کام ہمیں قادیان میں کرنے کی توفیق ملی، اور یہ احسان مجھ پر بہت بھاری ہے۔ قادیان کے دنوں میں جب بیماری شدت اختیار کرتی تھی اور درد سے تڑپتی تھی تو مجھے کہا کرتی تھی کوئی دوائی دو، میں بعض دوائیاں دیتا تھا، ایلوپیتھک دوائیاں بھی ساتھ جاری تھیں، مگر اس سے آرام نہیں پورا آتا تھا کیونکہ وہ کینسر کے نقطۂ نگاہ سے نہیں دی جا رہی تھیں۔ تو اللہ کے فضل سے بعض دفعہ تو چند منٹ کے اندر اندر سکون سے سو جایا کرتی تھیں، لیکن یہ دل میں بات جاگزی ہو گئی تھی کہ میری بیماری بہت گہری ہے اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں لگ رہا۔ مجھے کہتی تھی کینسر تو نہیں ہے، تو میں نے پھر جب ایک دفعہ دعا کی تو ایک عجیب رویا دیکھی جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہوئی، لیکن بعد کے حالات سے پتہ چلا کہ اللہ کی خاص شان تھی، ایک خاص رنگ میں اس نے تسلی کا اظہار فرمایا، لیکن اس کے باوجود تقدیر بدلنے کا کوئی سوال نہیں تھا، تقدیر اپنی جگہ قائم رہی۔ رویا میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ ایک گھر میں کھڑی ہیں اور گھر کا نقشہ اس طرح ہے جس طرح یہ مسجد ہے لمبائی میں، اور یہاں تقریباً تین چوتھائی جگہ کے سامنے وہ یوں اس طرف منہ کر کے جدھر سے میں آ رہا ہوں کھڑی ہیں، اور بائیں ہاتھ ایک نالی سے پار ایک کچن ہے، باورچی خانہ ہے جس میں کوئی کھڑا ہے اور کھانے پکے ہوئے ہیں، اور آپا میرا انتظار کرتی ہیں اور پھر مجھے دیکھ کر خوشی سے کہتی ہیں کہ وہ آ گیا ہے، اور حالت یہ ہے گھر کی، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ساری نالیاں بند ہیں اور کھانا ساتھ تیار ہے لیکن اس طرف نہیں آ سکتا اور کوئی نہیں کھا رہا، اور کچن میں بالکل ٹھیک اسی طرح کھانا موجود ہے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ نالیاں بند، ہاں ساتھ یہ کہا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح نالیاں بند ہوئی تھیں، جب یہ آیا تو اس نے کوئی چیز چلائی اور آسمان کی طرف اڑ کر پھر وہ کوئی چیز گری ہے اور نالیاں کھل گئی، اب پھر ایسا ہی ہوگا کہ نالیاں کھل جائیں گی۔ تو اس پر صبح اٹھ کر مجھے تعبیر یہ سمجھ آئی کہ جب پہلے دل کی بیماری کا حملہ ہوا ہے تو اس وقت بھی معدہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا اور الٹ دیتا تھا، اور ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹروں نے ہر قسم کی دوائیں دی لیکن کارگر ثابت نہیں ہوتی تھیں۔ جب داخل کرائی گئیں تو پتہ لگا کہ دل کی نالیاں بند ہیں، اور نالیاں بند ہونے کی وجہ سے یہ ساری تکلیف تھی۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے وہ نالیاں کھولی اور ان کو بعد میں اینجیوپلاسٹی بھی ہوئی، لیکن اس وقت تو وقتی طور پر سنبھال لیا، لیکن جب امریکہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ نالیاں کھولنی پڑیں گی، اور اس وقت مجھے تو ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب یہ خواب آئی تو مجھے پہلی دفعہ سے مراد یہی نظر آئی کہ پہلے بھی نالیاں بند تھیں، قادیان میں بھی اور دلی میں بھی کوئی چیز بھی معدے میں نہیں ٹھہرتی تھی اور الٹی آتی تھی اور بہت تکلیف کی حالت تھی، جو بھی کھاتی تھیں الٹ جاتا تھا، اس لیے بڑی تیزی سے کمزور ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت خواب کے باوجود یہ اندازہ نہیں تھا کہ نالیاں بند ہونے سے کیا مراد ہے، لیکن جب یہاں آ کر ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور پتے کی پتھری تشخیص کرتے ہوئے پتہ نکالنے کے لیے آپریشن کیا تو اس نے بغیر آپریشن کے پیٹ بند کر دیا، اور یہ مجھے اطلاع بھیجی کہ ان کے معدے کی انتڑیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی نالیاں بند ہیں، اور اس وجہ سے وہ کھانا الٹتا ہے، اندر جا ہی نہیں رہا،
اور میں نے عارضی اس کے متبادل کے طور پر انتری کو کاٹ کے میدے سے براہ راست منہ جوڑ دیا ہے اور نالی کھل گئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ خدا کے فضل سے سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب کیمو تھراپی کا وقت آیا تو انہوں نے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ بیماری، لمبی بیماری اور تکلیفوں سے متاثر ہو چکی ہیں۔ جگر کا بڑا حصہ کینسر سے کھایا گیا تھا، گردے جواب دے رہے تھے اور ان کا یہ خطرہ تھا کہ اگر گردے کی نالیاں بند ہو گئیں تو کسی قسم کی کیمو تھراپی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں جب انہوں نے بتایا، میں نے بھی اپنی دوائی بھی شروع کی اور علاج شروع کی، دعا خاص طور پر دعا پہ بہت زور دیا۔ تو جب نتیجہ نکلا تو ڈاکٹر ایونز کے الفاظ یہ تھے کہ نالیاں کھلی ہیں، ڈکٹس آر اوپن، اور بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ نالیاں کس طرح کھل گئیں، وہ سمجھتے تھے کہ بند ہو چکی ہوں گی۔ جب یہ رویا میں نے گھر میں بتائی اور بچیوں کو تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ شفا ہو جائے گی؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نالیاں کھلنے تک کا پیغام ہے اور یہ تو تم ہو چکی ہے بات۔ تو عزیزہ فائزہ نے اپنے طور پر یہی تعبیر کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کی بات ابھی ہے، کیونکہ اتنا حصہ تو پورا ہو گیا ہے، اللہ نے بعد میں کوئی خبر دی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا مجھے تو اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی۔ عزیزہ فائزہ نے ایک رویا بیان کی اس وقت جو بالکل واضح تھی، اور اس وقت سے پھر باوجود اس کے کہ دعا میں کوئی کمی نہیں کی اور توکل قائم رہا ہے خدا کے فضل سے، لیکن پیغام نظر آ گیا تھا کہ کیا ہے۔ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ عزیزہ نعیمہ کھوکھر جو یہاں لجنا کی بڑی اچھی کارکن اور بی بی سے خصوصیت سے بہت تعلق، بہت خدمت کرتی رہی ہیں ہمیشہ ہر رنگ میں، وہ آئی ہیں اور بی فائزہ کو کہتی ہیں کہ آپ نے نظم پڑھنی ہے جلسے میں اور اس کے لیے میں آپ کو تیاری کرواؤں گی۔ تو فائزہ کہتی ہیں کہ مجھے دور اذن دو، میں اس میں سے نظم پڑھوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں نہیں، دور اذن سے نہیں پڑھنی، حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک نظم ہے، وہ چننی ہوئی ہے، ایک عورت آپ کو پڑھ کے سنائے گی اور وہی پڑھنی ہے اور دوسری کوئی نہیں پڑھنی۔ حالانکہ ان کی عادت ہاتھوں کی بالکل نہیں، لیکن فائدہ حیران ہوتی ہے، لیکن جب وہ عورت نظم پڑھتی ہے تو وہ ہے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ خدا کے سامنے۔ یعنی اتنی سریلی اور اتنی پراثر آواز ہے کہ وہ دل میں ڈوب گئی اور سارے وجود پر ایک عجیب قسم کی سکینت طاری ہوگی، باوجود اس کے کہ بظاہر ڈراؤنی خواب تھی، یعنی پیغام موت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خدا تعالیٰ نے سکینت طاری فرما دی۔ تو جب مجھے انہوں نے رویا سنائی تو بالکل بات ساری واضح نظر آ رہی تھی۔ بہت سے احمدی دوست ایسی رویا بھیجتے رہے ہیں جن سے بظاہر خوشخبری تھی، لیکن جن کو رویا کی پہچان ہو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ جو پیغامات ملا کرتے ہیں رویا میں وہ یا تصویری زبان میں ملتے ہیں یا ایک خاص انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جو عام نظاروں سے خدا کی بھیجی ہوئی رویا کو مختلف کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو رویا آتی ہیں اکثر کہ ہم نے دیکھا کہ بہت بیمار ہیں، بہت خطرناک حالت ہے اور پھر ایک دم اچھی ہو جاتی ہیں، اور یہ اگر کوئی پیغام رکھتی ہے تو خطرناک پیغام ہے۔ اکثر میرا تجربہ ہے جب کسی بہت خطرناک مریض کے متعلق یہ دیکھا جائے کہ اچھا ہو گیا تو اس سے مراد صحت نہیں بلکہ وصال ہوا کرتا ہے۔ ایسی رویا کثرت سے آتی نہیں، اور بعض رویا ایسی تھیں جن سے رویا دیکھنے والے نے تعبیر اور کی لیکن تعبیر بالکل مختلف تھی۔ مثلا ایک بچی نے مجھے خط رویا بھیجی، کسی نے اپنی بیٹی کی رویا بھیجی کہ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ اجتماع ہے لجنا کا، وہاں ایک غیر احمدی عورت اٹھ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ اشتہار میں اعلان آیا ہے کہ مرزا طاہر احمد کی بیوی فوت ہو رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں اپنی امی سے کہ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا نہیں، اس نے سنایا آپ کو کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس رویا کی بھی عزیزہ فائزہ نے تعبیر سمجھ لی اور مجھ سے کہا کہ عبدہ سے
یہ سن کر مجھ سے اشارتاً بات کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد کے وصال کی جب خبر تھی تو آپ کے متعلق تھا، اللہ صلی اللہ بکافٍ مطلع، جانے والے کے متعلق نہیں تھا، جس سے میں سمجھ گیا کہ ان کو پیغام مل گیا ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رویا یوں ہی بیکار ہے، یا ہم نے تو یہ تعبیر کی تھی اور وہ نکلی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ رویا کا علم ایک بڑا گہرا علم ہے اور بہت ہی سائنٹیفک علم ہے۔ اس میں اندرونی گہرے روابط پائے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کلام کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، تو پھر کیوں کر بنانا، نور حق کا اس پہ آساں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ الہی پیغامات ایک خاص رنگ رکھتے ہیں اور ان کی اپنی ایک پہچان ہے، مگر علاوہ ازیں بعض دفعہ پیغام الہی ہوتا ہے لیکن تعبیر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی اس رویا کی حکمت یہ سمجھ آئی کہ جس میں نالیاں کھلنے تک کی بشارت ہے، آگے نہیں تھی، کہ بیوی مجھ سے روزانہ پوچھتی تھیں کہ آپ نے کوئی رویا دیکھی، اور ہمیشہ کہا کرتی تھیں میں آپ کی دعا سے اچھی ہوں گی۔ اس پر میں بالکل بے بس تھا، جب خدا کی طرف سے کوئی واضح بشارت ہی نہیں تھی تو میں کیا کہتا۔ اس سے ان کا دل ڈوبتا تھا اس بات سے کہ مجھے کوئی بشارت نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں پھر اس کا علاج مجھے یہ سوچا کہ میں یہی رویا بار بار بتایا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں قادیان میں مجھے خدا نے یہ بتایا تھا نالیاں کھل گئیں، اب دیکھیں نالیاں کھل رہی ہیں۔ دونوں ڈاکٹروں نے یہ بات کی، پہلے ڈاکٹر نے بھی انتریوں وغیرہ کی نالیاں کھلنے کی بات کی، گردوں کی نالیاں کھلنے کی بات کی، اور میدا ایک قسم کا بورچی خانہ ساتھ لگا ہوا تھا، وہاں کھانا ہوتا تھا بہترین، لیکن نالیاں بند ہونے کی وجہ سے دوسری طرف پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے کہا جب یہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس رنگ میں ان کو ٹالتا رہا، لیکن تقریباً 10-12-15 دن کی بات ہے، میں نے قرآن کریم کھولنے سے پہلے شدید اس خواہش کا اظہار کیا کہ خدا مجھے کچھ تو بتا، اور جس آیت پر میری نظر پڑے وہی میرا پیغام ہو۔ تو جس آیت پر نظر پڑی وہ یہ تھی ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہے ان المتقین فی جنات و عیون، متقی جنات اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اس میں تم سلام اور امن کے ساتھ داخل ہو۔ تو وہ تو بالکل واضح تھا، اور اس سے پھر مجھے یہ دل میں ایک بات گڑ گئی، اس کی بنا پر نہیں بلکہ ویسے ہی مجھے یقین تھا کہ آپ جو چنانچہ پچھلے جمعے بہت سخت کرائسس آیا ہے، ایک دن چند دن 2-3 دن پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اور جمعے کو بڑی تیزی سے حالت بگڑی، اور اب جمعرات کو حالت بگڑنی شروع ہوئی ہے تیزی سے۔ تو جب تک جمعہ نہیں آیا اس وقت تک آپ کی حالت سنبھل چکی تھی اور بڑے سکون سے بات کرتی تھیں، لیکن اس سکون کی بھی ایک وجہ تھی، وہ صرف بیماری سے تعلق رکھنے والی بات نہیں تھی بلکہ ایمانیات سے تعلق رکھنے والی بات تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ڈاکٹروں، وہاں ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اب تک کینسر کا نام نہیں لے رہے، اور آپ نے جو ہمیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ گروتھ کہا کریں، گروتھ بھی تو ایک کینسر کی قسم ہے اور جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن لفظ کینسر نہ بولیں، اس سے ان کا دل بیٹھے گا، اور پہلے ہی نصف دل کام کر رہا ہے، بیماری اتنی شدید۔ تعاون انہوں نے بڑا اچھا کیا، عام طور پر یہ اس باتوں میں تعاون نہیں کیا کرتے، لیکن بہت ہی تعاون۔ آخر مثال پر جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھ سے یہ مزید برداشت نہیں ہو سکتا، اب میں کل لازماً بتاؤں گی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ جو بتائیں تو پھر میں بتاؤں گا۔
اور ان کو میں نے کہا آئندہ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ بے شک بتائیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے۔ چنانچہ میں نے ان کو سمجھایا آرام سے، آہستہ سے، میں نے کہا آپ جو غیروں سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کینسر ہے کہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ کینسر کوئی ایسی بیماری ہے جسے خدا ٹھیک نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو وہ کینسر ہی کا محتاج ہے۔ نزلے والے بھی مر جاتے ہیں، شہد کی مکھی کاٹے اس سے مر جاتے ہیں، چھینک آنے سے مر جاتے ہیں، مرنے والے بغیر بہانے کے بھی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بلانے کے ہزار لاکھ کروڑ رستے ہیں، اور کینسر کوئی نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایمان ہے پورا اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا تعالیٰ میں قدرت ہے، تو پھر دعا کریں، لیکن کینسر کے اوپر اتنا زور نہ دیں کہ گویا یہ بلا ایسی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ پھر میں ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو دعا، آپ کو بے چینی کی ایک وجہ ہے، آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ دعا کے قبول نہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دعا ضرور اسی رنگ میں قبول ہو جس طرح آپ کر رہے ہیں یا جس طرح لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعا کے انداز نہیں ہے۔ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پہلے سپرد کرے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم ہر طرح راضی ہیں، 100% تیری رضا کے مطابق ہمارا دل راضی رہے گا، مطمئن ہے، کوئی شکوہ نہیں۔ اب ہماری التجا ہے کہ ایسا کر دے، لیکن وعدہ ہے کہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر بھی ہم تیرے ہی ہیں، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں میں بھی تو جاؤں گا، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو اٹل ہے۔ بچوں کے نام لیے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے کہا ان میں سے ہر ایک پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بستر آخری جان کے نہیں کی حالت میں بستر پر ہوگا۔ میں بھی ہوں گا، میرے بچے بھی ہوں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ پہلے کوئی بچ گئے تھے اس چیز سے جو آپ کو خیال ہے کہ شاید یہ بات ٹل جائے۔ ایک دفعہ یہ کہا کہ مولوی ہنسیں گے۔ میں نے کہا جن کی قسمت میں بدبختی ہو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ تقدیر الہی پر اگر کوئی ہنستا ہے تو اس کی بدبختی ہے، لیکن میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ مولوی ہنستے ہیں اس لیے خدا یوں کرے۔ میں نے جو دعا آپ کو بتائی ہے طریقہ دعا کا وہ یہ ہے، مجھے تو یہی پسند ہے۔ یہ سنتے سنتے رفت پیدا ہو گئی، ہاتھ سے باہر میں کہا بس کریں، بس بہت ہو گئی۔ پھر کہا میں خدا سے معافی مانگتی ہوں، میں خدا سے معافی مانگتی ہوں، اس سے خدا غلطی ہو گئی، خدا مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گی، کبھی کسی کا ایسے نہیں پوچھوں گی۔ اور اس عہد پر آخری دم تک قائم رہی، یہاں تک کہ مس ہارپر نے کل کسی کو کہا حیرت سے کہ عجیب بات ہے کہ جب تک میرا کام انہوں نے ان سے بات نہیں کی، کوئی مجھے نہیں پتا کیا بات کی ہے، سب بے چین تھے اور بار بار مجھ سے پوچھتے تھے بتائیں کیا بیماری ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی کہ نہیں۔ تو اس کے بعد ایسا اطمینان ہے کہ کوئی بے چینی کا اظہار نہیں اور بالکل بے قراری کا اظہار نہیں، نہ مجھ سے پوچھا نہ بات کی، مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ تو اللہ کے فضل سے وہ بات کو سمجھ کر آخری دم تک وفا کے ساتھ اس عہد پر قائم رہی، غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر پر یہ حالت تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو تسلی دیتے وہ ہمیں تسلی دیتے۔ مجھے کہا کہ اب بس کریں، اتنا نہ فکر کریں، اتنا غم نہ لگائیں۔ میں نے جواب دیا کہ بی بی میں مجبور ہوں، مجھے تو دور کے غم بھی تکلیف دیتے ہیں، کسی کونے میں بیمار ہو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ پاکستان میں ہم جو بھی تکلیف لگی جان نکالے رکھی ہے، کبھی اتنا عذاب میں مبتلا نہیں ہوا جتنا پاکستان کی خبروں سے خبریں آتی تھیں کہ ہم جو بھی تکلیف سے ہوتی تھی۔ تم تو میرے قریب ہو، تمہارا دکھ تو میری آنکھوں کے سامنے میرے پاس ہے بالکل، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محسوس نہ کروں؟ ہاں اللہ صبر کی توفیق بتا دیتا ہے، میرا حال مشتکی ہے، غیروں پر نہیں کھلنا، کوشش کرتا ہوں کہ نہ کھلے، لیکن یہ کہو کہ تکلیف نہ ہو، میں کہ میرے بس کی بات نہیں۔
پھر اشارے سے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، لیکن بعد میں مجھے یہ کہا کرتی ہیں کبھی کبھی آپ گھبرانا نہیں، کل باوجود اس کے کہ کینسر کی اس بیماری میں شدید تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو کر لوگ مرتے ہیں، کہ اللہ کا عجیب احسان تھا کہ آخری وقت میں بڑی سکون تھیں بچوں کو. میں نے کہا میں بچوں کو بلاتا ہوں، بلایا بھی، کہتی نہیں بلانا نہیں، ان کو گھبراہٹ ہوگی. میں نے بلایا تو میں نے کہا یہ بات نہیں میں مانوں گا، ان کا حق ہے، میں مجبور ہوں، ان کو ضرور بلانا ہے. نظر آ رہا تھا کہ جا رہی ہیں تو بچیاں آئیں، ان سب کو یہی کہا گھبرانا نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اپنا گھبرائیں. مجھے پھر کہا ایسے کہ آپ جائیں، آپ روزے پہ جائیں، نماز پہ جانا ہے آپ. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. کہ نہیں آپ نے واپس نہیں آنا. لیکن میں نے کہا نہیں وہ تو میں نے نہیں آنا ہے. چنانچہ آخری اطلاع جو ملی ہے رات 12 بجے کے قریب وہ یہی تھی مبشر کی طرف سے، اور ڈاکٹر مبشر نے میری خدمت کی ہے. اطلاع آئی ہے کہ حالت سخت شدید ہے. چنانچہ اسی وقت میں بچوں کو لے کے گیا تو رستے میں مبشر کا پیغام ملا، جس دن ڈاکٹر مبشر احمد کا اس پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر نہ اس پہ ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ میں گیٹ پر لفٹ کے نیچے لفٹ کے سامنے انتظار کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے کہا تمہیں سمجھ آ گئی یہ بات کی، اگر حالت تشویشناک ہوتی تو مبشر بی بی کا بستر کا پہلو چھوڑ کر نہ آتا. نیچے جو آ گیا ہے اس لیے تم اب تیار ہو جاؤ اور مجھ سے وعدہ کرو کہ صبر کا نمونہ دکھاؤ گی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو. ہم نے دنیا کو صبر سکھانے ہیں، ہم اگر اس طرح بے چین ہو جائیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ولولہ شروع کریں تو ٹھیک نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ ان کی والدہ نے بھی کسی کو مخاطب کر کے کہا اب تم ولولہ نہ کرنا اور صبر سے کام لینا. چنانچہ بچیوں نے اللہ کے فضل سے یہ شان نمونہ دکھایا ہے، پوری وفا کے ساتھ قائم رہی اپنے عہدوں پر اور قائم ہیں، اور اللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ان کو قائم رکھے گا. یہ تھے ان کے بیماری کے مختصر حالات. خاص بات بہت ہی مجھے دل کو بھائی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ بیوی میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں، آپ کو تصور نہیں ہے کہ کس طرح کر رہا ہوں. تو کہتی دیکھیں میرے لیے نہ کریں، صرف ساری دنیا کے بیماروں کے لیے کریں، اور بھی تو بیمار ہیں وہ جو دکھوں میں مبتلا ہیں. میں نے کہا میں پہلے ہی ان کے لیے کر رہا ہوں، کبھی ہوا ہی نہیں کہ تمہارے لیے کروں اور توجہ پھیل کر ساری دنیا میں بیماروں تک نہ پہنچے. جس ملک میں مختلف کانٹیننٹس میں لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے دکھ کا فیض دعاؤں کی صورت میں سب کو پہنچ رہا ہے. اس پر بڑے چہرے پر اطمینان آیا. یہ ٹھیک ہے، اس طرح دعا کیا کریں. آپ کا جیسے میں نے بیان کیا ہے رجنا وغیرہ سے کوئی ایسا تعلق ابتدا میں نہیں تھا کیونکہ تربیت اور ڈھنگ کی تھی، لیکن میرے کاموں میں بہت ہی بوجھ اٹھایا ہے کیونکہ میرے تعلقات بہت زیادہ وسیع تھے اور ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا اور میٹنگز ہونی گھروں میں، اور میرا بے وقت گھر سے باہر نکل جانا. صبح ایک سفر پر روانہ ہوا کہ رات کو آ جاؤں گا، وہاں سے آگے بنگال چلا گیا، کئی دفعہ 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد لوٹا. لیکن کبھی بھی عدم تعاون کا اظہار نہیں کیا، یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ مجھ سے یہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بتاتے بھی کچھ نہیں. اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میں خلصلے کے کام کیا کرتا تھا اور گھر میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا تھا. یہ شکوہ کبھی کیا کرتے تھے کہ باقیوں کو پتہ ہے، آپ مجھ سے ہی راز رکھتے ہیں، صرف مجھ سے فلاں نے پوچھا کہ آپ نے فلاں کام کیا، فلاں جگہ گئے، مجھے نہیں بتایا. میں نے کہا میں تو جماعتی کاموں کو اور گھر کے معاملات کو الگ الگ رکھتا ہوں اور میں پسند نہیں کرتا کہ جو جماعتی ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں میں گھر والوں سے ذکر کروں. اس طرح پھر وہ گھروں کے دخل شروع ہو جاتے ہیں اور تبصرے اور بہت سے باتیں میرے کاموں میں اس طرح غلط اثر پڑنے کا خطرہ ہے. تو اس بات کو پھر قبول کیے رکھا. ہمیشہ وفات کے دن تک کبھی بھی جماعتی کاموں میں دخل اندازی کی نہ کوشش کی، نہ مجھ سے جستجو کی، نہ مشورے دیے.
اگر معمولی مشورے دیے ہیں تو مثلاً 41 کو ٹھیک کرنا ہے، مہمان آتے ہیں ہمیں بہت گندی حالت میں ہے، وہاں کام بھی کیا جا کے، لیکن رفتہ رفتہ جماعت کی خواتین سے تعلق بہت بڑھ گیا، خاص طور پر ہجرت کے بعد تو بہت وسیع تعلق ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں، فجی میں، سنگاپور میں، جہاں جہاں گئیں، پھر کانٹیننٹ یورپ کے کانٹیننٹ کے سب ممالک میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، بہت ہی انکساری کے ساتھ خواتین سے ملتی تھیں، اور یہ ایک ایسی خوبی تھی جو فطرتاً ودیعت ہوئی تھی، اس میں کوئی تکلف نہیں تھا، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی معنوں میں بھی بڑا نہیں سمجھا، اور ہر ایک سے برابر محبت سے، پیار سے ملتی تھی۔ خاص طور پر انگلستان کی خواتین سے تو بہت ہی تعلق تھا، اور کہا کرتی تھی کہ بہت ہی احسانات ہیں ان کے، بہت خدمت کی ہے، لیکن یہ تکلیف تھی کہ کسی بھی بیماری کی حالت میں نہیں مل سکتی ان سے، تو کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس حالت میں لوگ آگے مجھے دیکھیں، اس لیے میں اچھی ہوں گی تو پھر ملوں گی، ان کو پیغام دے دو کہ میرے دل میں قدر ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں جو روکتی ہوں مجبوری ہے میری، چنانچہ میرے جس حد تک بھی ہم سے ہو سکا لجنہ معلوم کو پیغام بھیجے کہ بیوی کے متعلق غلط تصور نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ سے عدم تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ تعلق کی وجہ سے ہے، اور بہت چند تھے جن کے ساتھ اتنی بے تکلفی تھی یا بیماری کے دوران ہو گئی کہ جن کو آپ اپنے ساتھ برداشت کر لیتی تھیں اور کہتی تھی کہ انہی کی سپرد خدمت کرو۔ ان میں ایک ڈاکٹر بشرا، غالباً سردار رفیق صاحب کی بیگم ہیں، کیپٹن بشرا نرس، بہت خدمت کی ہے انہوں نے۔ ایک لئیقہ ہے، لئیقہ احمد کرائڈن کی، انہوں نے دن رات خدمت کی، ان کی خدمت کو، دونوں کی خدمت کو بہت سراہتی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے خواتین ہیں جن کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ امت القدوس ایاز جو ڈاکٹر کے 4تھے سال میں پڑھ رہی ہیں، افتخار ایاز صاحب کی بیٹی، ان سے بہت خوش تھیں۔ ان کا ایک تو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کی مرض کو سمجھتے ہیں، دوسرے مزاج اتنا دھیما، میٹھا، محبت کرنے والا ہے کہ بہت ہی پیار کے ساتھ ان کو سمجھاتی تھیں اور اس سے بہت خوش رہتی تھیں۔ اور کئی دفعہ قدوس مجھے بتاتی تھی کہ آپ پہلے آتے تو حیران ہو جاتے کتنا اچھے موڈ میں مجھ سے باتیں کرتی رہیں، اپنی پرانی باتیں بتاتی رہیں، جو سفر کی آپ کے ساتھ، یہ وہ سارے قصے کرتی رہیں۔ تو ان 3 خواتین کو تو بہت ہی غیر معمولی خدمت کی توفیق ملی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سبیہ نون صاحبہ ہیں، نعیمہ کھوکھر ہیں، اور باقی سب کو جہاں جہاں کچھ موقع ملا خدمت انہوں نے کی، لیکن مجبوری کی وجہ سے ان کو موقع دیا نہیں جا سکا۔ باہر سے جو آئے ہیں، پہلے تو میں بہت روکتا رہا، میری طبیعت پہ بوجھ پڑتا تھا کہ لوگ آ جائیں، اور خاص طور پر اس لیے کہ ان کو اپنی ذہانت کی وجہ سے فوراً پتہ لگ جاتا کہ کوئی بات ہو گئی ہے جو لوگ آ رہے ہیں، مگر بہرحال بہنوں بھائیوں کا حق ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا تھا، چنانچہ بہت مشکل سے ذہنی طور پر تیار کیا کہ میں نے روک دیا، کیا ضرورت ہے آنے کی۔ پھر کہا کہ اچھا وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ملنے کو، کیوں آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو پھر میں اجازت دے دوں۔ شروع میں تو کہتی تھی نہ دو اجازت، لیکن آخر بار بار میرے مختلف طریق سے کہنے پر آمادہ ہو گئی۔ پھر ان کی ہماری عزیزہ شاہدہ نسیم، ان کے بھائی نسیم کی بیوی اور نسیم دونوں آ گئے، سبیہ آ گئیں جو ان کی بڑی بہن ہیں، فوزیہ بھی چند دن ہوئے پہنچ گئیں۔ میری بہنوں نے بہت زور دیا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، آپ لوگ ٹھہریں۔ اپنی بہنوں کی تو اور بات ہے، میری بہنیں بھی پہنچنی شروع ہو گئیں تو ان کو خطرہ ہوگا کہ بہت زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ لیکن امت الجمیل اور باجی امت القیوم جو میری بڑی باجی ہیں اور مظفر صاحب کی بیگم ہیں، یہ یہاں پہنچ گئی تھیں، کل ہی پہنچیں اور ملاقات ہو گئی، دیکھ لیا۔ یہ تھا ان کا عرصہ حیات اور بیماری کا دور،
بعض جو تسلی کے لیے میں باتیں ڈھونڈتا تھا ان میں ایک یہ بات بھی تھی جس کو بڑے ہی جذبہ تشکر استاد سنا کرتی تھیں. میں نے کہا دیکھو ایک مریض ہے آج دنیا میں جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا میں کوئی مریض ایسا نہیں جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں. مشرق سے مغرب تک دنیا بچے میرے خط ملتے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتی کتنے تڑپانے والے خط ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے. کالے گورے ہر رنگ کے لوگ دور دراز ملکوں میں اس قدر بے قرار ہے تو خدا نے تمہیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہاں سے کہاں تمہیں پہنچا دیا تم شکر کرو. مجھے کہا آپ لاکھ لاکھ شکر کریں. میں نے کہا ہاں میں تو لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں. تو بہت ہی آخری دور میں دعاؤں کی طرف نیک باتوں کی طرف ذکر الہی کی طرف بہت توجہ رہی اور جیسا کہ میں نے بیان کی ہے آخری دنوں میں پوری طرح بغیر کسی تردد کے بغیر کسی استثناء کے کامل طور پر راضی برضا ہو چکی تھی اور اپنے آخری وقت کا اندازہ ہو چکا تھا. رات جس وقت دم توڑا ہے کوئی تکلیف نہیں تھی باتیں کر رہی تھی اور یہی میری دعا تھی اللہ سے بہت زیادہ یا خدا آرام سے اٹھانا. بشرا نرس جو ساتھ تھیں انہوں نے کہا کہ باتیں کر رہی تھی کوئی تکلیف نہیں تھی بڑے سکون میں تھیں تو ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں آئی تو میں نے دیکھا تو گھبرا کر میں باہر گئی. ڈاکٹر نے آ کے دیکھا اس نے کہا تو دم توڑ چکی ہے. تو اس طرح خدا نے اس التجا کو قبول فرما لیا اور بڑے سکون کے ساتھ رخصت ہوئی ہیں. ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل اسلام آباد میں طے ہوگی. لیکن اس نماز جنازہ کے ساتھ میں ایک اور نماز جنازہ غائب کو شامل کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایک ایسی خاتون کی نماز جنازہ ہے جن کے متعلق ایک خاص بات محرک بنی ہے. ہمارے چودھری محمود احمد صاحب چیمہ جو انڈونیشیا میں مبلغ مستقل طور پر فائز ہوئے ہیں ان کی بیگم فاطمہ بیگم صاحبہ کو بھی بی بی والا ہی کینسر تھا یعنی پتے کا کینسر جو کینسر میں سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے. اور ان کی یہ بات پیش نظر رکھیں لیکن اب جو اصل محرک بنا وہ ایک اور بات ہوئی تو یہ کہ طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ حضرت بھائی جان کی بیگم رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے خواب لکھی اور لکھا کہ میں بڑی سخت کی وجہ سے پریشان ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہوں حضرت خلیفہ المسیح ثالث یعنی اس دنیا میں. کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رویا میں کہ وہ آتے ہیں اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور ایک معمولی سی عام سی عورت ہے لڑکی ہے اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے جاتے ہیں اور وہ اس کے باپ کا نام دوست محمد ہے. تو جب یہ رویا میں نے پڑھی تو اسی وقت میں نے آفاقی نظر ڈال کے دیکھا کہ کون ایسا ممکن ہے خدا کے نزدیک جس کا اتنا مرتبہ ہو کہ عالم بالا میں خلیفہ وقت اس کے استقبال کے لیے تیاری کرے اور خلیفہ یعنی سابق خلیفہ اس کے استقبال کی تیاری کرے اور ویسے دیکھنے میں معمولی سے انسان ہو. تو میں نے ان کو تعبیر تو اسی وقت لکھ دی. جب میں نے نظر ڈالی تو مجھے یہی نظر آئی فاطمہ بیگم. میں نے لکھا کہ فاطمہ بیگم کے وصال کی خبر ہے آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں اور ان کو ملیں میری طرف سے عیادت کریں اور سلام پہنچائیں. چنانچہ وہ گئیں اور مجھے تعجب بھی کیا کہ آپ نے کیسی تعبیر کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی فدائی اور غیر معمولی صابرہ واقف زندگی عورت تھی. خاوند نے وقف کیا 41 سال شادی میں سے کے عرصے میں سے صرف 11 سال کٹھے رہنا نصیب ہوا اور 30 سال جدا رہے اور نہایت غربت کی حالت میں زندگی بسر کی. ساری عمر شادی کے 41 سال کوارٹروں میں بسر ہوئی. ان کی 4 بچیاں ہیں ان کو بڑھانا ان کی دیکھ بھال سب خود کی. شادیاں بھی ان کی خود کی اور خامن تو ایک الگ
دنیا میں بسنے والے انسان تھے، ان کا اپنی بیوی اور بچیوں کے سود و زیاں سے گویا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور کلیتاً ذمہ داری انہوں نے قبول کی۔ میری پہلے ان سے واقفیت وقف جدید میں ہوئی جب میں وہاں ہومیوپیتھی کیا کرتا تھا، تو کوارٹر کے اکثر مریض وہاں آتے تھے۔ یہ فاطمہ بیگم بھی اپنی ایک بچی کو لے کے آئیں جن کو الرجی کی بڑی تکلیف تھی، غالباً طیبہ چیمہ تھیں یا امۃ الحمید یا بشرا یا سمینہ، مجھے یاد نہیں، سمینہ تو نہیں تھی، وہ بہت چھوٹی ہیں، طیبہ اور امۃ الحمید میں سے کوئی تھیں، غالباً طیبہ تھیں۔ بہت میں نے علاج کیے، پڑھ نہیں تھیں ایم ایس سی میں یا بی ایس سی میں، سائنس کی اسٹوڈنٹ تھیں، مگر میرے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن مسلسل آتی تھیں، کہتی تھیں آپ پہ مجھے اعتماد ہے، آپ علاج کریں پھر بھی جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی اور ذریعے سے شفا بخش دی۔ اس وقت میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے اور اتنی ہی واقفیت ہے، بڑی صابرہ شاکرہ، کوئی کسی قسم کا تصنع نہیں، کوئی ریا نہیں، بہت سادہ زندگی، فدائی سلسلے کی، 10 سال تک صدر لجنہ بھی رہیں، اور قرآن کریم پڑھانے کا بہت شوق تھا، خود بھی بڑے شوق سے سیکھا۔ دوست محمد کے متعلق مجھے خیال آیا کہ ان کے والد ضرور کوئی صحابی ہوں گے یا کوئی بزرگ ہوں گے، ورنہ ان کا نام دوست محمد نہ بتایا جاتا۔ جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ چودھری محمد عبداللہ صاحب جو سیالکوٹ قلعہ صوبہ سنگھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے 14 سال کی عمر میں 1904 میں حضرت مسیح اسلام کی بیعت کی، اور وہ صحابی تھے اور بہت ہی فدائی اور عاشق انسان تھے۔ اکثر زندگی کا حصہ وہی عمارت کے صدر امیر رہے، اور گھٹیالیاں کالج بنانے میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں جن میں پٹواریوں میں ولی پیدا ہونا بہت شاذ کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ پٹوار خانوں سے اولیاء پیدا کر دیے۔ اور ان کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ بیگم کی بھی 4 بیٹیاں، اور میری بھی 4 بیٹیاں۔ تو جب میں نے غور کیا تو یہ سارے تعلق قریب آ گیا، اور بیماری بھی وہی تھی۔ تو میں نے سوچا تھا، ان کے پہلے ہی آ گیا تھا، مجھے قوائف وغیرہ پہلے مل چکے تھے، مگر چونکہ مجھے یہ بعض رویا وغیرہ کی وجہ سے، اور یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ادخلوها بسلام آمنین کی خوشخبری سے، دل میں یقین تھا کہ اب دن قریب ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا جنازہ بھی بیوی کے جنازے کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا، ایک جنازہ حاضر اور ایک جنازہ غائب، اور ساتھ واقفین کو یہ تلقین کرنے کا بھی بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ اس کو وقف کہتے ہیں۔ خاوند نے وقف کیا، اور کامل وفا کے ساتھ بیوی نے اپنی ساری زندگی کی جوانی دین کی حضور پیش کر دی، اور سارے دکھ خود اٹھائے، اور خاوند کو بے فکر کر کے دین میں چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس آج کے زمانے میں ایسے واقفین ہیں جن کی بیویاں جب وہ باہر آتے ہیں اور جماعت کے صدقے ان کو مقامی نیشنلٹی ملنے نظر آنے لگتی ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور بیویاں اس میں ذمہ دار ہوتی ہیں بڑی حد تک۔ اپنے خاندانوں کہتی ہیں اب کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، اپنی نیشنلٹی لو، وظیفے لو، اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلاؤ، جماعت میں کیا رکھا ہے۔ اگر نہیں بھی کہتی تو عملاً یہی ہے۔ مجھے تحریک جدید کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ متنبع کیا کہ آپ اس معاملے میں بہت زیادہ سہولت دے رہے ہیں، بہت زیادہ نرمی کر رہے ہیں، واقفین کو ان کی بیگمات کے ساتھ سب کو اجازت ہے، اور پھر لمبا عرصہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، تو اس سے تو خطرہ ہے، وہ بھاگ جائیں گے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو جواب دیا کہ جو خدا کے ہیں وہ خدا کے پاس رہیں گے، جو نہیں ہیں وہ بھاگ جائیں گے، مجھے ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا کا ہے وہ نہیں بھاگ سکتا، اس کا آخری سانس خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، اور وفا کے ساتھ وہ خدمت دین پر قائم رہتا ہے، یہ وقت وہ کرتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے آئے چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم چلاکیاں کر گئے ہیں، مگر وما یخدعون الا انفسهم، وہ چلاکیاں کر رہے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے وجودوں کو، اپنی اولاد کو، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا ان کا، نہ دین رہا نہ دنیا رہی۔ تو یہ گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں۔ وفادار اور کامل وفادار ہی ہے جس کا وقت قبول ہوتا ہے، اور اس ضمن میں
بیویاں ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق تاریخ خاموش رہ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ متعجب نہ ہوں کہ کیوں میں نے ان کا خصوصیت سے آج ذکر کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ میں کچھ ابواب ہیں جو سیاہی سے لکھے جا رہے ہیں کتابوں پر، کچھ ان کے پس منظر میں روشنائی سے لکھے جانے والے ایسے ابواب بھی ہیں جن کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ کتنی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ اپنی جوانیاں ڈھال دیں اور زندگی کے آرام تج دیے، اور بڑے صبر کے ساتھ اپنے دکھوں کو اپنے حد تک اپنی چھاتیوں میں محفوظ کیے ہوئے وہ وفا کے ساتھ سلسلے کی خدمت پر قائم رہیں، عہد بیعت پر قائم رہیں، عہد وقف پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ خامدوں کو قائم رکھا، اور جب ان میں کمزوری آئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا خبردار، یہ وہ رستہ ہے جس سے واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو ان کا بھی تو تاریخ میں ذکر آنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت ہے، صرف میری بیوی کا حق نہیں، اور وقت میں زندگی ہیں جن کی بیویاں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں، بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ تاریخ ان کے ناموں کو زندہ رکھے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں بعض دفعہ جب باقاعدہ اکٹھی کی جائیں، قواعد اکٹھے کیے جائیں تو مبالغہ، میزی، کو مقابلے، کچھ ریاکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں ابھی تک ایسا نہیں کہا، لیکن دوسرے جن کے علم میں ایسی مخلص خواتین آتی ہیں جو فوت ہو چکی ہوں یا بھی زندہ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تاریخ محفوظ کر کے وہ تحریک جدید کو بھجوائیں تاکہ ان کے نام بھی کتابوں میں دعاؤں کی خاطر لکھے جائیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ کسی ظاہری ذکر کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کے ہاں تو ان واقفین کی یہ پاک مقدس بیویاں بھی وقف کے طور پر ہی شمار ہوں گی، اور ان کا فیض انشاءاللہ ان کی آئندہ نسلوں کو پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد اب میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ سب کو سلام، کیونکہ وہ بار بار اظہار تشکر کرتی تھیں کہ جماعت کتنی پیاری، کتنی دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے اور ہم سب کا بھی نیک انجام کرے، اور ہماری اولادوں کو پوری وفا کے ساتھ دین حق پر قائم رکھے، اور خدمت دین کی توفیق یہی نسلیں نہ پائیں بلکہ نسلوں بعد نسل قیامت تک ہماری اولادیں خدمت دین کی پوری وفا کے ساتھ توفیق پاتی رہے۔ مجھے پریس سیکرٹری صاحب نے کہا کہ پاسپورٹ پر تاریخ پیدائش 21/1/35 لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی سے لکھی گئی تھی اور پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی تو وہی چل رہی ہے، مگر اصل تاریخ پیدائش 36 ہے، کیونکہ جو پہلا پاسپورٹ ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے اس پر 36 ہی لکھی ہوئی ہے، بعد میں کسی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر